آج وہ عید کا آخری دن جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج صرف 15 مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی پر اللہ الصمد پڑھ کر ایک مرتبہ دم کر کے ہوا کے اندر ہی اپنے گرد گھیرا لگا لیں، دائرہ لگا لیں، اور پھر اس دائرے کے اندر آپ نے یہ ایک لفظ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس دائرے کے باہر نکلنے سے پہلے پہلے جو مانگو گے فوری طور پر مل جائے گا۔ یہ جمعۃ المبارک کے دن کا بڑا خاص، بڑا قیمتی، بڑا اہم عمل ہے۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ ساری زندگی وظیفے کر کر کے تھک چکا ہوں، مجھے کچھ پلے نہیں پڑا، جس نے ماہ رجب میں وظیفے کیے، ماہ شعبان میں عمل کیے، ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں وظیفے کرتا رہا، دوسرے میں کرتا رہا، اب ہار چکا ہے، تھک چکا ہے، بس میرے کہنے پر یہ آج کے دن کا یہ خاص عمل صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھ لے، فوری مقدر بدل جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی پریشانیوں سے فوری نجات مل جاتی ہے۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ بھی فوراً مل جاتا ہے۔ اس قدر کمال کا عمل ہے، اس قدر مجرب ترین عمل ہے، اتنا طاقتور ترین کہ ادھر سے ابھی عمل آپ شروع کریں گے ختم نہیں ہوگا۔ جو مانگیں گے، جو خزانے مانگیں گے، جتنے خزانے مانگیں گے اللہ کی بارگاہ سے عطا کر دیے جائیں گے۔ تو دوستو، جو کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہے، بڑی سی بڑی حاجت جس کی پوری نہیں ہو رہی، جو سمجھتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہ آج ایک مرتبہ اس ترتیب کے مطابق یہ عمل کر کے دیکھے، ناممکن بھی فوراً ممکن میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج یہ عمل سب کر رہے ہیں، آپ سب دوست احباب بھی کریں۔ یہ عمل تاخیر سے بتانے کا وجہ صرف یہی ہے کہ ہم یہ عمل پہلے کیا، پھر آپ کو بتایا، اس کا رزلٹ دیکھیں کس قدر بہترین رزلٹ ملتا ہے۔ آج کچھ تاخیر ہو گئی تو اس لیے پہلے میں وقت کے ساتھ ہی آپ کو اعمال بتا دیتا ہوں۔ آج کچھ وقت مصروفیت میں لگ گیا اور کچھ میرے اپنے وظائف پڑھنے میں لگ گیا، اس لیے دوستو آج جلدی سے اس عمل کو کر لیں۔ اگر واقعی ہی آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور واقعی وظائف کے ذریعے کچھ طاقت لینی ہے اور مالی دولت حاصل کرنی ہے، غیبی مدد حاصل کرنی ہے، تو پھر جلدی کریں، دیر نہ کریں۔ ابھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد، عمل کو مکمل سمجھنے کے بعد فوری طور پر آج جمعۃ المبارک کے دن کسی وقت بھی اس عمل کو کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے دوستو وضو کر لینا ہے اچھے طریقے سے۔ اب جب عمل کو مکمل طور پر دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور جمعہ کو المبارک کے دن آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ کیونکہ دوستو آج وہ وقت آ چکا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ آج آخری دن، آخری وظیفہ سمجھیں، کیونکہ یہ آخری وظیفہ سمجھیں، اور اس کے بعد آپ کو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کسی اور عمل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لوگ جتنی بھی کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، اللہ فوراً ان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، ہر حاجت اس بندے کی پوری ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا باکمال عمل آپ کو آج تک نہیں ملا ہوگا، اس قدر یہ عمل اتنا بہترین ہے۔ دیکھیں، خداوند کریم نے جتنی کتابیں اور صحیفے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 104 ہے، جن میں 60 صحیفے حضرت شیشہ علیہ السلام پر، 30 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تورات بھی نازل فرمائی، 10 صحیفے بھی اور تورات بھی۔ تو اسی طرح تورات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں۔ اور ان تمام وظائف، ان تمام کتابوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے پڑھنے کی اتنی شان ہے کہ جو بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو ساری کتابیں، سارے صحیفے پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو جس پر اتنی نیکیاں برسیں، اتنی رحمتیں برسیں، آپ پھر اندازہ لگائیے کہ اس بندے کی کتنی شان ہوگی، اس بندے کا کتنا مقام ہوگا کہ جس کو اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ سے وہ خزانے مل جائیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ کسی جگہ بھی گھر میں ہے تو گھر میں بیٹھ جائیں، کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش، جہاں کہیں بھی آپ بستے ہیں، نہ وقت کی قید ہے اور نہ ہی جگہ کی قید ہے۔ گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، بازار میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، جہاں بھی کرنا چاہیں، لیکن کوشش کریں وہاں پہ خاموشی ہو اور وہاں پہ آواز نہ ہو، شور نہ ہو۔ اگر تنہائی میں بیٹھ جائیں تو یہ کیا ہی بات ہے، اگر تنہائی نہ میسر ہو تو پھر آپ کسی جگہ بھی بیٹھ کر عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی عمل کے دوران نہ خود کسی سے کلام کرنا ہے، بات کرنی ہے، نہ ہی کوشش کرنی ہے کہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اس لیے اگر تنہائی کو اختیار کر لیں گے تو یہ سب سے اچھا ہوگا، تاکہ آپ کے وظیفے کے اندر مزید تاثیر اور طاقت پیدا ہو جائے اور آپ کو اس عمل سے آج فائدہ حاصل ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سب مل کر ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور جو میں دعا میں شامل ہونے کا طریقہ بتایا وہ بھی ضرور شامل ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جو لوگ عید کی دعاؤں میں اور جنہوں نے لیلۃ القدر کی رات کی دعاؤں میں شامل ہوئے تھے، آپ ان کے کومنٹ چیک کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مشکلیں آسان فرما دی ہیں۔ تو دوستو اس لیے ضرور دعاؤں میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو صرف سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے بعد آپ نے کسی بھی جس بھی جگہ پر بیٹھے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی پر بسم اللہ پڑھنے کے بعد شہادت کی انگلی پر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یعنی کہ اس ترتیب کے مطابق آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے پھر جب 15 مرتبہ ہو جائے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اپنے یعنی کہ سامنے آپ قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوں گے، اور آپ نے اپنے سامنے سے ایسے دائیں جانب سے شروع کرنا ہے، نیچے لکیر نہیں لگانی، کچھ بھی نہیں کرنا، بس ہوا کے اندر ہی ایسے اپنے سامنے بیٹھے بیٹھے ایسے اپنی انگلی کے ساتھ ہے دم کرنے کے بعد اپنے ارد گرد اس کو گھما لینا ہے انگلی کو، یعنی کہ چاروں طرف جیسے ہم دائرہ لگاتے ہیں اس طرح ہوا کے اندر ہی آپ نے دائرہ لگا لینا ہے، نیچے زمین پر دائرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ارد گرد اسی طرح اپنے ارد گرد دائرہ لگا لیں، اور اس کے بعد اسی دائرے کے اندر کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے شاید اس عمل میں کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈر ہوگا، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، بس آپ کی ابھی طور پر تمام غیبی مخلوق کے ذریعے اللہ مدد فرمائے گا۔ اور میں اس کے بعد بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اس دائرے کے اندر بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا، بالکل مختصر سا عمل ہے، نہ اس میں کوئی ڈر ہے، نہ اس میں کوئی خوف ہے، نہ اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے، صرف بڑے سے بڑا مقصد آج آپ کا حل ہوگا۔ جو شخص مقروض ہے، پریشان حال ہے، کسی بھی مشکل میں ہے، کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جس بھی نیت کے ساتھ پڑے گا، یعنی کہ اگر اس کو مال و دولت کی ضرورت ہے، غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس عمل کو پڑھ کے دیکھے اللہ تعالیٰ کیسے غیبی مخلوق کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس لیے دوستو آج یہ عمل بڑی مشکل سے تلاش کرنے کے بعد ملا، کیونکہ پہلے یاد تو تھا لیکن یہ مل نہیں رہا تھا، کہیں ایسی جگہ پر لکھا گیا، لیکن آپ کا مقدر بڑا اچھا ہے، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا جو اس عمل کو کرے گا، کیونکہ اس عمل کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اس دور کے اندر جو سمجھتا ہے کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا کوئی بھی مقصد حل نہیں ہو رہا، جو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں گرا ہوا ہے، جس کا سارے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں،
کہیں سے کوئی حالات ہی نظر نہیں آ رہے، جس کو ایک مرتبہ اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کر کے دیکھے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ساری زندگی ہی دعائیں دیتا رہے گا، کیونکہ یہ عمل ہے اتنا طاقتور ترین، تو اس لیے یہ عمل کبھی اس عمل کے کرنے والا نہ ہی کبھی کوئی شخص ناکام ہوا ہے، نہ ہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس نے عمل کیا ہو اور اس کو اس عمل کا مکمل فائدہ نہ ہوا ہو، کیونکہ یہ عمل اپنی تاثیر خود رکھتا ہے، ہر کام کے لیے اکثیر کا اثر رکھتا ہے، اور طاقتور ترین بہترین عمل اس عمل کو کہا جاتا ہے، اور غیبی مدد والا عمل بھی اس عمل کو بعض لوگ کہتے ہیں، جنہوں نے اس عمل کو کیا اور پھر اس سے فائدہ حاصل کیا، آج الحمدللہ وہ دعائیں دیتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ بھی دعائیں دیں گے، اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی شخص بیمار ہے، پریشان حال ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، جس حال میں بھی ہے، بس اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ ہر حال ہی اس کا درست ہو جائے گا۔ جن کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے، جن کا کاروبار نہیں چلتا ہے، یا جو کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہی رہتے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے ہر ایک مشکل، ہر ایک پریشانی کا خاتم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو میں نے اسم پاک آپ کو بتایا اللہ الصمد کا، یہ کوئی عام اسم پاک نہیں ہے، یہ وہ اسم پاک ہے جو فرشتے کے پروں کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ سورۃ اخلاص کی ایک آیت ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ اس کا ایک دوسری آیت ہے، اور یہ سورت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ایسی سورت ہے جس پر صحابہ کرام نے خود تعجب کیا کہ اس کے پڑھنے والے کو اتنی رب کی بارگاہ سے نیکیاں ملتی ہیں کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ جس بھی دکھ کے اندر، جس بھی مصیبت کے اندر، جس بھی غم کے اندر، جس بھی پریشانی کے اندر ہو، اللہ فوراً اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ بس اس کے پڑھنے کے خاص طریقے ہوتے ہیں، بعض لوگ ویسے ہی کہتے ہیں اس کا کھلا ورد کریں، بعض نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق جیسا جس نے آزمایا ہوتا ہے اس کے مطابق عمل بتا دیتا ہے، لیکن ہم آپ کو وہ عمل بتا رہے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کا، بڑے بڑے اللہ والوں کا آزمودہ ہے، اور اس عمل کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، ہر قسم کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ کبھی کوئی ایسا ہوا ہی نہیں کہ اس عمل کے ذریعے کہ 101% بھی، اب اگر ہم کہیں نا 101% نہیں بلکہ 1000% یہ عمل اتنا اکثیر کا عمل ہے کہ یہ جیسے بتایا جاتا ہے اسی طرح فوراً کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، مکمل ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق اگر آج آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس جمعے آپ نہیں کر سکتے، پھر آپ کسی بھی جمعے کر سکتے ہیں، لیکن آج کیونکہ برکت والا جمعہ ہے اور یہ عید الفطر کا آخری دن ہے اور اس کا جمعے کا دن آ چکا ہے، اور آج آخری دن بڑا ہی برکت والا ہے، اور اوپر سے جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعہ کے دن کو ویسے بھی عید کا دن کہا گیا ہے، انشاءاللہ آج ساری عیدیں اس بندے کی ہو جائیں گی جو بندہ اس عمل کو آج کر لیتا ہے۔ دیکھیں کچھ اللہ تعالیٰ کے اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک الگ انداز سے پڑھا جائے، ایک الگ طریقے کے ساتھ پڑھا جائے تو ان کی ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، الگ ہی ایک طاقت ملتی ہے۔ تو اس لیے آج ہر قسم کے دشمن سے بھی نجات مل جاتی ہے، ہر قسم کا عروج بھی ملتا ہے، غلبہ بھی ملتا ہے، نگہبانی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا بھی ہوتی ہے۔ دشمن میلی آنکھ کر کے بھی اس شخص کے ایک طرف نہیں دیکھ سکتا جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کے پڑھتے ہی مال و دولت اتنا رب غیب سے عطا فرماتا ہے، ایسے آتا ہے گھروں کے اندر، اس گھر میں جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے جیسے آسمان سے تیزی کے ساتھ زمین کی طرف بارش آتی ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ یہ اسم پاک پڑھنے والے کی طرف رزق آتا ہے، اور پھر اس سے اسم پاک کے صدقے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا راز ہے جس کی ہاتھ میں لگ جاتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، ان سے دین اور دنیا دونوں میں اللہ انعام یافتہ بنا دیتا ہے، نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے، ہر کام میں کامیابی کی یہ کنجی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو فیوز و برکات کا یہ حامل لفظ تا قیامت اس بندے کو اس سے فیض سے اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے مطابق دائرہ لگا لیا اپنے ارد گرد، اور اس کے بعد آپ نے اب اس دائرے میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اب آپ نے پھر دوبارہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیں
جمعۃ المبارک کے دن تو درود پاک کی ایک اپنی شان ہے، اپنی فضیلت ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے فوری طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا درود پاک قبول ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آج درود پاک حضور کی ذات پر آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، اور درود پاک اب اس کے شروع میں آپ نے وہی پڑھنا ہے جو ہم نے شروع میں درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے، وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک نہیں پڑھنا۔ اس بات کا آپ نے بالکل بڑا دھیان رکھنا ہے، بڑی توجہ رکھنی ہے۔ ایک ایک لفظ میں سمجھا رہا ہوں بڑے آسان افہام الفاظ میں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بالکل آسان سا عمل ہے، صرف ایک مرتبہ کرنے کی دیر ہے، مکمل طور پر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو اس عمل کے ذریعے حل نہ ہوتا ہو۔ دیکھیں آج اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ دیکھیں فقیروں اور منگتوں کا ایک قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی غنی اور مالدار سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں نا تو غنی کے دروازے پر جا کر وہ اس کی جان مال کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسے گھر والے تیری عمر دراز ہو، تیرا مال سلامت رہے، تیرا گھر آباد رہے، تیرے بچوں کی خیرات کی دعا مانگتے ہیں، تیرے بچے سلامت رہیں، تیری عمریں دراز ہوں۔ گھر والا منگتے کی یہ ساری صدائیں سنتا ہے، سمجھ جاتا ہے منگتا بڑا مہذب ہے، کچھ لینا چاہتا ہے، مگر ہمارے بچوں اور گھر بار کی خیر مانگ لیتا ہے، اس سے مالک مکان خوش ہو جاتا ہے، اس منگتے کو اپنی وسعت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم نے سب نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے منگتے بن کر، اس کے عاجز بندے بن کر، اس کے در کے فقیر بن کر آج ہم نے مانگنا ہے، اور حضور کی بارگاہ سے مانگنا ہے، رب کی بارگاہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح تمہارے اوپر برسیں گی۔ اس سے بڑھ کر اور عمل آپ کو کتنا بہترین چاہیے؟ تو جو بندہ اس عمل کو نہیں کر سکا سوائے پچھتاوے کو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ صرف آپ نے اب اس جو دائرہ کھینچا ہے اس دائرے کے اندر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد یہی اسم پاک اللہ الصمد کا جو ہے، یہی اسم پاک آپ نے اس دائرے کے اندر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اب ترتیب اس کی کیا ہوگی؟ آپ کوئی تسبیح لے لیں، دانوں والی تسبیح لے لیں، یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو اکاؤنٹ والی تسبیح ہوتی ہے اس کے اوپر پڑھ لیں۔ اب آپ نے تعداد کے اندر کمی پیشی نہیں کرنی، بس اتنی بات کا خیال رکھنا ہے کہ تعداد کے اندر کمی پیشی نہیں کرنی۔ عمل کو جمعے کے بعد کریں، جمعے سے پہلے کریں۔ آج سارا دن آپ کے پاس موجود ہے، جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو واضح کر دی ہے، اور حضور کی ذات پر درود پاک اس سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بھی فرمان ہے، جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہونا شروع ہو جاتی ہے جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا تو یہاں تک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس دعا کے اول آخر، میں تو یوں کہوں گا کہ جس عمل کے اول آخر کوئی بھی وظیفہ ہے، اگر اس کے اول آخر جو برکت والا ہوتا ہے، جو رزق کے حوالے سے ہوتا ہے، جو دولت کے حوالے سے ہوتا ہے، اگر اس کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ وظیفہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے اول بھی درود پاک پڑھنا ہے، آخر بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ دعاؤں کے اور وظیفے کے مقبول ہونے کے لیے یہ ایک ہی درود پاک کا عمل کافی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے اول آخر درود پاک پڑھ لیں تو جو دعا مانگتے ہیں، پھر ہم نے دعا کے بھی اول آخر درود پاک کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جمعۃ المبارک کے دن تو ویسی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہو اتنا ہی زیادہ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ابو سلیمان درانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے رب تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے آقا مولا پر درود پاک پڑھے، پھر اپنی حاجت مانگے، پھر حضور پر درود پاک پڑھے، کیونکہ رب کریم دونوں درودوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اس کے کرم سے بعید نہیں ہے، اس کے کرم سے دور نہیں ہے کہ اول اور آخر کو قبول فرمائے اور درمیان کو رد کرے۔ یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ بہرحال اول آخر درود پاک کی برکت سے جو درمیان
میں مانگا گیا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی ضرور ضرور قبول فرماتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا کہ شروع کا قبول فرما لیا، آخر کا قبول فرما لیا اور درمیان کا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے عمل جب مکمل کر لینا ہے، اللہ الصمد آپ نے اسی ترتیب کے مطابق اس دائرے میں بیٹھ کر 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک بھی بالآخر پڑھا، آپ اسی جگہ بیٹھے اب دائرے کو ابھی نکلنا نہیں دائرے سے باہر۔ اب یہاں آپ نے صرف دعا کرنی ہے۔ اب اپنے مقصد کی جو دعا کرنی اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سا ہے۔ وہ لفظ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، یہ الفاظ ہیں۔ دیکھیں اب آپ کے مکمل 3 کام ہو گئے، ایک شہادت والی انگلی پہ دم کرنا ہے، ایک آپ نے دائرہ کھینچنا ہے، اور ایک آپ نے دائرے کے اندر بیٹھ کر اس میں پاک پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ نے دوستو یا ارحم الراحمین اس کو دعا کے اندر میں بتاتا ہوں کتنی بار اور کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جب دعا مانگنی ہے اسی دائرے میں بیٹھے تو آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی آپ کو درود پاک آتا ہو، اللہم صلی علی پڑھ لیں یا اللہم صلی وسلم پڑھ لیں، یا جو بھی درود پاک آتا ہے، چھوٹا آتا ہے بڑا آتا ہے، درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ بہرحال شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یا ارحم الراحمین۔ آج اس بابرکت جمعہ کی برکت ہے، جمعۃ المبارک کے دن کی برکت سے، اور میں نے جو اللہ کا یہ ذکر کیا ہے، جو اللہ کا نام اللہ الصمد پڑھا ہے، جو اللہ کو بے نیازی سے یاد کیا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، یا اللہ آج مجھے بھی مخلوق سے تو بے نیاز کر دے، یا ارحم الراحمین تو مجھے مخلوق سے بے نیاز کر دے، مجھے کسی کا محتاج نہ کر، مجھے زمانے کی سختیوں سے بچا لے، مجھے زمانے کی پریشانیوں سے بچا لے، مجھے محرومیوں سے بچا لے، مجھے اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما دے، میں مقروض ہوں قرضے سے نجات عطا فرما دے۔ تو آپ نے ہر لفظ کے ساتھ جو بھی مانگنا ہے، یا ارحم الراحمین مجھے دولت عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین مجھے اولاد عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین مجھے جو، یا ارحم الراحمین کے ساتھ آپ نے جو مانگتے جائیں گے، اس عمل کے بعد اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔